ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین وعن سعد بن مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابی عن جدہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلاء او آدم بلاء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل یبتلی الرجل بحسب دینہ وقال اذن ان اعظم البلاء اعظم الجزاء۔ معزز و محترم دینی بھائیو، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جس عنوان اور موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں وہ ہے سورہ یوسف کی روشنی میں اہل حق اور اہل باطل کا کردار اور طرز عمل، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام میں اہل حق کے لیے کیا ہتھیار اور حربے تھے، اہل حق نے کیا ہتھیار اور حربے اختیار کیے، استعمال کیے، اور قصہ یوسف ہی میں اہل باطل کے کیا ہتھیار اور حربے تھے جو انہوں نے استعمال کیے، اور پھر اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت، اللہ کا انعام کس گروہ کے ساتھ رہا ہے اور ذلت اور رسوائی پسپائی کس گروہ کے لیے رہی ہے۔ یوں تو تمامی انبیاء علیہ السلام کے قصے اور واقعات جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں وہ اپنے اندر ایک نصیحت رکھتے ہیں، ایک دعوت و تحریک بھی لیے ہوئے ہیں، لیکن خاص طور سے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم قصوں میں سب سے بہترین قصہ سنا رہے ہیں، اور یہ انبیاء علیہ السلام کے قصوں سے واقفیت یا واقعات سے واقفیت یہ کوئی صرف علمی عنوان اور علمی موضوع نہیں ہے، بلکہ یہ دعوتی تحریکی عنوان اور موضوع ہے، تعلیم اور تربیت کا ایک اہم عنوان اور موضوع ہے، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے روزانہ کا جو نصاب تعلیم، نظام تعلیم و تربیت ہم کو دیا ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے دیا ہے قیامت تک کے لیے، تو انبیاء علیہ السلام سے واقفیت، اور نہ صرف انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں سے واقفیت، بلکہ 4 قسم کے افراد کی اتباع اور پیروی کو نمازوں کے اجتماع کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیا ہے۔ تو ہم اس کو صرف
جمعہ ہی کا عنوان اور موضوع نہ سمجھے، تاریخ کا عنوان موضوع نہ سمجھے، بلکہ روزانہ کی تعلیم و تربیت کا اور اللہ کے گھر میں کیے ہوئے عہد اور وعدے کا ہم اس کو تقاضا اور مطالبہ سمجھیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور اس سے مراد ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو یا زندگی کو جان لینا کافی نہیں ہے۔ قرآن میں تمام انبیاء علیہ السلام کے جو قصے بیان ہوئے ہیں، گویا کہ ان تمام قصوں سے واقفیت، ان کی اتباع اور پیروی، یہ دن میں سے 5 مرتبہ کی نمازوں کا تقاضا اور مطالبہ ہے۔ نمازیں 5 مرتبہ، لیکن سورہ فاتحہ صرف 5 مرتبہ نہیں ہے نا۔ سورہ فاتحہ جتنی رکعتیں ہیں اتنی رکعتوں میں ہیں، تو اگر کوئی صرف فرض نمازیں ادا کرتا ہے تو 17 رکعتیں فرض ہوتی ہے، تو دن میں سے 17 رکعتوں کا تقاضا اور مطالبہ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی زندگیوں سے واقفیت۔ لیکن آج کے اس جمعہ کے خطبے میں ایک اہم نبی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد اور ان کے بھائی بنیامین، یہ تو اہل حق کا گروہ ہے سورہ یوسف میں، لیکن اسی سورہ یوسف میں ان کے جو 10 بھائی ہیں، تو ایک طرح سے وہ اہل باطل کے کردار کے طور پر ہمارے سامنے آتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ سورہ یوسف کی اہمیت اور حیثیت، یا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اہمیت اور حیثیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حالات سے سابقہ پیش تھا دور مکی میں، یہ دور مکی کے آخری دور میں سورت نازل ہوئی ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جبکہ اہل ایمان کی ایک تعداد مدینہ ہجرت کر کے جا چکی تھی، اور مدینہ ہی میں یہود بھی تھے، اور ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے تھے اس دعوت کے ذریعے سے۔ تو انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کے ذریعے سے یا اہل ایمان کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام یا بنی اسرائیل کے متعلق پوچھا تھا کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن تو کنعان تھا، فلسطین، یہ مصر کیسے گئے، مصر کیوں گئے؟ ان کا یہ گمان تھا کہ یا تو ہم کو اس کا صحیح جواب نہیں ملے گا، یا اگر ملے گا بھی تو اس کا علم یہودیوں کو ہی تھا۔ توریت اور انجیل میں اس کا کچھ تذکرہ تھا، بدلی ہوئی اور کچھ ترمیم کی ہوئی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، اپنے مزاج اور اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے اس قصے کو ڈھال لیا تھا۔ تو یہود یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم پوچھیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان تو فلسطین میں کنعان میں آباد تھا، پھر وہ مصر کیسے پہنچا؟ لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ سوال انہی پر چسپاں کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے سورہ یوسف کو نازل کر کے یہودیوں کا جو ماضی میں کردار تھا اہل حق کے متعلق، اس کردار کو بھی پیش کر دیا کہ تمہارا یہ کردار ہے کہ تم نے اپنے باپ اور بھائیوں کو بھی نہیں چھوڑا، تم نے اپنے باپ کے ساتھ بھی اور اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے ساتھ بھی حسد اور جلن کیا ہے، ان کے ساتھ تم نے ظلم کا رویہ اختیار کیا ہے۔ اور پھر اس واقعے کے ذریعے سے یا اس صورت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو بھی ایک طرح سے آگاہ کر دیا کہ آج تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے متعلق وہی کچھ کر رہے ہو اور وہی تدبیریں اور سازشیں کر رہے ہو جو آج سے 2500 سال پہلے، آج سے نہیں مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، آج سے اگر شمار کر 4000 سال کا وہ دور ہوتا ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو فرق ہے وہ تقریباً 2500 سال کا فاصلہ اور فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورت کے ذریعے سے مکہ کے مشرکین کو بتلا دیا کہ تم آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کے متعلق وہی کچھ کر رہے ہو، ظلم زیادتی، شہر سے ان کو باہر کرنا، شہر چھوڑنے پر مجبور کرنا. جس طرح سے 2500 سال پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کیا تھا، لیکن جس طرح سے ان کو کامیابی نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام، بنیامین کو، یعقوب علیہ السلام کو آزمائش کا انعام دیا اسی دنیا میں، اور ان کو ذلیل اور رسوا ہونا پڑا، ان کو معافی مانگنی پڑی. 10 بھائیوں کو بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی اور یعقوب علیہ السلام سے بھی معافی مانگنی پڑی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا. وہ اللہ نے ان کو معاف کیا یا نہیں کیا وہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال یہ کہ غلبہ پانے کے بعد، ان پر طاقت اور قوت پانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی باس پرس نہیں کی. اور اس واقعے کا ایک تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی جڑ جاتا ہے. اس لحاظ سے جڑ جاتا ہے کہ قرآن مجید کی سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ دور مکی میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری دور سے متعلق ہے، جو سازشیں اور تدبیریں مشرکین مکہ کر رہے تھے، ان میں سے 3 سازشوں پر ان کا غور و فکر تھا، جو اللہ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں بیان کیا کہ وہ وقت یاد کرو جبکہ آپ کے ساتھ یہ مکر کر رہے تھے، تدبیر کر رہے تھے کافر، لیثبتو کا، آپ کو قید کر دے، او یقتلو کا، یا آپ کو قتل کر دے، او یخرجو کا، یا آپ کو شہر سے نکال دے. 3 چیزوں پر غور و فکر ہوا تھا مشرکین مکہ نے. تو 3 چیزوں پر یہ غور و فکر ہوا. اللہ نے فرمایا کہ وہ یمکرون، وہ چالیں چل رہے تھے، وہ تدبیر کر رہے تھے، سازش کر رہے تھے. وہ یمکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایک چال چلتا ہے، اور اللہ کی چال، اللہ کی تدبیر تمام چالوں پر بھاری ہوتی ہے. تمام چالیں، تمام تدبیریں فیل ہو جاتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مقابلے میں. تو یہی تدبیر، یہی چال حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے متعلق چلی. صرف 2 چالیں، دو تدبیروں کا تذکرہ تھا. اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم. مشورہ تو قتل پر بھی ہوا تھا. کچھ بھائیوں نے کہا کہ قتل کر دو، اس میں یہودا پیش تھا، 4تھے نمبر کا بھائی. لیکن جو بڑا بھائی تھا، جس کا نام ملک نے الگ لکھا، کسی نے راحیل، کسی نے اور کچھ لکھا، ناموں کے اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو کردار 10 بھائیوں کا بیان ہوا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ان میں جو بڑا بھائی تھا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ذرا نرم سوچ رکھتا تھا، اور اس کی سوچ کا تذکرہ وہ قصہ یوسف میں اس وقت بھی واضح ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں غلبہ عطا کیا تھا. اس کو احساس ندامت اس کے اندر تھی. تیسری مرتبہ جب دوسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لیا ایک تدبیر کے تحت، تو بڑے بھائی نے جانے سے انکار کر دیا. کہا تھا کہ میرا بس نہیں اب والد کا سامنا کرنا. کیا ہم نے والد سے عہد و پیمان نہیں لیا تھا؟ ہمارے والد نے ہم سے عہد و پیمان لیا تھا موثقا من اللہ کہ تم بنیامین کو ضرور لاؤ گے. لیکن واقعہ ایسا ہوا کہ بنیامین وہاں روک لیے گئے تو بھائی نے کہا کہ میں تو نہیں آ سکتا. بڑے سے تعارف وہاں پیش کیا گیا. ہاں ایک ہی صورت ہوگی، یا والد مجھ کو بلائے یا اللہ تعالیٰ کوئی پھر
فیصلہ کرے معاملہ کرے تو میں آؤں گا. تو ایسا لگتا ہے کہ جو زیادہ تر جو بھائی تھے وہ قتل پر کر رہے تھے، اصرار کے قتل کر دیا جائے یوسف کا، لیکن اس پر ہوا کہ ابھی رہو اردن یخلق واجیکم، کہ کسی دور زمین میں جنگل میں چھوڑ دیا جائے، اس پر ان کا اتفاق ہوا. تو گویا کہ اب تعلق جڑ جاتا ہے نا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی قتل کی سازش مکہ والے کر رہے تھے. ایک رائے یہ تھی کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے، قید کر دیا جائے. ایک رائے تھی کہ مکہ سے باہر نکال دیا جائے، لیکن آخر میں جس پر اتفاق ہوا مشرکین مکہ کا وہ قتل پر ہوا تھا. اس لیے کہ جب رائے آئی قید کی تو انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے چاہنے والے اتنے جانثار ہیں کہ اس کو کبھی نہ کبھی چھڑا لیں گے، اور اگر ہم باہر بھیج دیں گے، مکہ سے باہر کر دیں گے، تو اس کے اندر ایسی قابلیت اور صلاحیت ہے کہ کہیں بھی جا کر اپنا ایک گروہ بنا لے گا، اپنے چاہنے والے اپنی ایک جماعت کو بنا لے گا، اور پھر ہم بھی اور زیادہ خطرے میں پڑ جائیں گے. اس لیے تیسری قتل پر ان کا اتفاق ہوا تھا. لیکن وہ جو خدشہ تھا کہ بنو ہاشم بدلہ لیں گے، اصل وہ حقوق انسانی کا دور وہ تھا، اندھے ظلم و ستم کا دور نہیں تھا. ایسی جہالت کے دور میں بھی قبیلے والوں کا حق حاصل تھا کہ اگر کسی کو مار دیا جائے تو وہ انتقام لے سکتا تھا، وہ بدلہ لے سکتا تھا. ایک قانونی حق تمام ہی قبیلے والوں نے تسلیم کیا تھا. تو پھر تدبیر یہ کی گئی کہ جتنے قبیلے مکہ میں 10 کے قریب مکہ مشہور معروف قبیلے تھے، تو ہر ایک قبیلے کا ایک نوجوان، ایک لڑاکو، ایک بہادر منتخب کیا جائے اور یک بارگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے، تاکہ سب قبیلوں پر الزام آئے گا تو بنو ہاشم لڑ نہیں سکیں گے، ان کو دیت پر راضی ہونا پڑے گا. اس کے لیے تیاری کر لی تھی انہوں نے. آج کے جیسے اندھے ظالم نہیں تھے، کون کیا کرتا ہم دیکھ لیں گے، لیکن دیت پر ہم ان کو راضی ہونا پڑے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تدبیر کو فیل کیا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں جو تدبیریں انہوں نے کی تھی، اللہ کے نزدیک جو واقعے کے پیش نظر جو سوچ ہے، اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ظاہر ہوتی ہے. گویا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، یہ ہماگیر اللہ تعالیٰ کی سنت کو لیے ہوئے ایک چوطرفہ ہم جسے کہیں گے جامع انداز میں، کہ ایک اللہ کی سنت بھی اس سے واضح ہوتی ہے، آزمائش، صبر، انعام. یہودیوں نے غلط تاریخ گھڑی ہے. ان میں سے ایک تاریخ یہ بھی لکھ دی گئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نہیں چاہتے تھے، حضرت یوسف کو، بنیامین کو چاہتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ کیا. یعنی گویا کہ جو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا، یعقوب علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، بنیامین کو ذہنی تکلیف پہنچائی، تو گویا کہ وہ حق بجانب تھے. یعنی قصور اس میں یعقوب علیہ السلام کا تھا کہ ان کو زیادہ چاہتے تھے، ان کو نہیں چاہتے تھے. یہ الزام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام پر. وہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، وہ تھی ان کے لیے آزمائش. اور جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. اور پھر چونکہ آپ جس حضرت یعقوب علیہ السلام جس بستی میں تھے، کنعان، اس پوری بستی کے آپ سربراہ تھے. بستی میں کوئی ان کے خلاف زبان کھولنے والا نہیں تھا، لیکن آزمائش شرط ہے نا. اگر بستی میں، قوم میں اگر لوگ ایسے نہیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو آزمائے، ذہنی تکلیفیں پہنچائے، جسمانی تکلیفیں پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت قرآن کے ذریعے سے یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر قریب ترین لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے. داخلی افراد میں، خارج میں، باہر میں اگر دشمن نہیں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اندرون میں سے مخالفین، دشمن کھڑے کر دیتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایسے ہی تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے معاشرے میں نہیں تھے نا، لیکن آزمائش شرط ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بیٹے کے ذریعے سے ان کی آزمائش کی ہے. قابل نے حابل کو قتل کر دیا، ان کا فرما بردار بیٹا، ذہین بچہ. اور جو تکلیف حضرت آدم علیہ السلام کو پہنچی ہوں گی حابل کے قتل سے، اور قابل کے قتل کرنے کو حابل کو،
وہ تکلیف کو الفاظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے آزمائش تھی، یوسف علیہ السلام کے لیے آزمائش تھی، بنیامین کے لیے بھی آزمائش تھی۔ اور شروع میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الناس آدم بلان، لوگوں میں شدید ترین آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کو فرمایا الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل یبتلی الرجل بحسب دینی ہے۔ اللہ کو فرمایا کہ سب سے زیادہ اشدہ کے الفاظ ہے، آدم کے الفاظ ہے کہ شدید ترین آزمائش، بڑی آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر انبیاء کے جو قریب ہوتے ہیں، انبیاء کے جو مثل ہوتے ہیں ان کی آزمائش ہوتی ہے، آدمی کی آزمائش ہوتی ہے اس کے دین کی بس سبب، یبتلی الرجل بحسب دینی، دین میں جتنا دعوے دار ہوتا ہے، عام لوگ دعوے دار نہیں ہیں نا دین کے، لیکن تحریکات دعوے دار ہوتی ہے۔ ایک اسلامی فرد، اسلامی مفکر جو کچھ کرنا چاہتا ہے اسلام کی دنیا پر، اس کا دعویٰ بڑا ہوتا ہے۔ تو پھر انبیاء کے بعد پھر اسلامی تحریکات کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، ماضی میں بھی زیادہ ہوئی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوگی۔ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوگی، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ تم اللہ تعالیٰ کی سنت میں، اللہ کی پالیسی میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ کی جو سنت، جو پالیسی پہلے تھی وہ آج بھی ہے۔ پھر ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسی حدیث کے بعد کا وہ ٹکڑا ہے اعظم البلائی اعظم الجزا، جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے بڑا انعام ہوتا ہے، تو بڑا انعام دینا تھا اللہ تعالیٰ کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اور یوسف علیہ السلام کو بھی، بنیامین کو بھی، اور ان کے ذریعے سے پھر اور ان کے بعد آنے والی بنی اسرائیل کو، اور بڑا انعام تو جنت ہی ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی بہتر بڑا انعام نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک انعام کی صورت دنیا کی حکومت بھی ہوتی ہے، دنیا کی خوشحالی بھی ہوتی ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام جس علاقے میں تھے، جس بستی میں تھے، اس بستی میں رہتے ہوئے ان کے لیے مشکل نہیں، ناممکن تھا کہ وہ مصر کی حکومت حاصل کر سکے، مصر کے سربراہ بن سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے اور یوسف علیہ السلام کے لیے یہ ناممکن تھا، اور وہ بھی کتنے سالوں میں۔ جو کچھ مورخین نے لکھا ہے وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے باپ سے جدا کر کے وہ کنویں میں ڈال دیا، ویران کنویں میں، تو ان کی عمر 14-15 سال ہوتی تھی، اور جب وہ مصر کے حکمراں بنے تو ان کی عمر 30 سال ہوتی تھی۔ 15 سال ہوتے نا، کیا حیثیت ہوتی تھی 15 سال؟ 15 سال کی مدت میں، 15 سال کی عمر میں ایک تنے تنا شخص جو ایک دیہات کے علاقے سے نکلتا ہے اور اس کے 10 بھائی اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اس کے چاہنے والے باپ سے جدا کر دیتے ہیں، اور پھر غلام کی حیثیت سے ایک ملک میں بیچا جاتا ہے، اور پھر وہاں کچھ عزت کی زندگی اس کو ملتی ہے، تو جس گھر میں ہے تو اس گھر کی خاتون اس پر فریبتہ ہو جاتی ہے، انکار کرتے ہیں تو الزام لگا دیتی ہے، اور پھر یہ طے پاتا ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ کیا کوئی دور دور تک سوچ سکتا تھا یہ؟ لیکن یہ اللہ کی تدبیر ہے، واللہ خیر الماکرین۔ یہ چالیں چلتے ہیں، اللہ بھی چال چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی چال سے بڑھ کر کسی اور کی چال نہیں ہوتی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں تھا نا اس کے بغیر، بنی اسرائیل کے لیے بھی ممکن نہیں تھا 15 سال کی مدت میں مصر کی حکومت حاصل کر لینا، مصر کی حکومت تک پائے تخت تک پہنچ جانا بغیر لاؤ لشکر کے۔ یہ تھی اللہ کی تدبیر، اللہ تعالیٰ کی سنت آج بھی قیامت تک کے لیے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اہل ایمان اس کردار کا ثبوت دے جو کردار کا ثبوت حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پیش کیا، بنیامین نے پیش کیا۔ اور پھر ایک اہم پہلو اس واقعے کے ذریعے سے جو واضح ہوتا ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ جتنے مسلمان اسلام کے دعوے دار ہیں وہ سب کے سب ہمارے بھائی، ہمارے دوست ہیں، ہمارے چاہنے اسلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ جتنے ہمارے بیٹے ہیں
وہ سب کے سب ہمارے محب، ہمارے چاہنے والے ہیں، ہمارے حکموں پر جان چھڑکنے والے ہیں۔ بیٹے ہی تھے نا حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کی ہے کہ بیٹوں کی طرف سے بھی تمہیں تکلیف پہنچ سکتی ہے، تمہارے بیٹے بھی تم کو ذہنی تکلیف پہنچا سکتے ہیں اور تمہارے منصوبوں کے سلسلے میں آڑے آ سکتے ہیں، لیکن تمہیں کوئی افسوس نہیں کرنا چاہیے، تمہیں صبر کرنا چاہیے۔ تو اگر اہل حق اور اہل باطل کے کردار کو اگر ہم نظر ڈالیں تو 7-8 کردار یا 7-8 حربے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ہمیں ملتے ہیں اس واقعے میں۔ اور اسی طرح سے ابلیس نے جو 10 بھائیوں کو استعمال کیا، اہل کار ان کو بنایا، اصل پشت پر تو شیطان تھا، جیسا کہ اہل حق کا اصل پشتبان وہ اللہ ہوتا ہے، فرشتے ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں جتنے باطل پرست ہیں ان کا اصل پشتبان، ان کے پشت پر رہنے والا، آگے بڑھانے والا ابلیس ہوتا ہے۔ اور ابلیس کی فوج میں پھر جو جنوں میں سے نافرمان ہوتے ہیں، جو انسانوں میں سے اس کی فوج میں داخل ہوتے ہیں، وہ اپنی فوج کے ذریعے سے وہ کام لیتا ہے۔ تو اہل حق کے اس میں جو اہل حق کا جو کردار ہے، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 کردار کو بیان کیا ہے، پھر پوری صورت کو پھیلی ہوئی جو کردار ہے اس کو سامنے رکھیں گے تو وہ 8-9 کردار بن جاتے ہیں، 8-9 ہتھیار ایک طرح سے وہ بن جاتے ہیں حربے تقویٰ۔ وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ یوسف کی آیت ہے کہ جو تقوی کی روش اختیار کرتا ہے اور جو صبر اختیار کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، بھلائی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ تو تقوی، صبر، احسان، آزمائش کے لیے آمادہ رہنا، آمادہ تھے نا حضرت یوسف علیہ السلام، کوئی شکوہ شکایت انہوں نے نہیں کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں، آزمائش کے لیے تیار رہنا۔ اور پھر ایک جواب اس میں یہ بھی دیا گیا یہودیوں کو، اللہ نے فرمایا سورہ یوسف کے پہلے رکوع میں، سورہ یوسف ویسے 12 رکوعات پر مشتمل ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ایک ہی خطبے میں میں پورا واقعہ بیان کروں گا اور پھر باتیں چھوٹ جائیں گی، وہ کو واقعہ بیان ہوا نہیں، 12 گھنٹے چاہیے۔ البتہ اس سلسلے میں جو استفادہ کرنا چاہتے ہیں، مدرسے میں ہفتے واری اجتماع ہوتا ہے تو وہاں میں سلسلے کے ساتھ چلاتا ہوں۔ تو 1 سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے پر یا سورہ یوسف کی روشنی میں درس کا سلسلہ تھا، اور وہ 12 ہفتے جمعرات کے جو ہفتے واری اجتماع ہوتا ہے تو 12 ہفتے وہ دروس کا سلسلہ تھا، اور اس کا بھی ویڈیو بنا تھا، اور جو چینل ہے میرے نام سے میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جو 12 دروس قرآن ہیں وہ ویڈیو کے ساتھ اس پر ڈالے ہوئے ہیں، جو حضرات دیکھنا چاہتے ہیں مزید اس سلسلے میں وہ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، یا اور بھی تفسیروں کے ذریعے سے۔ تو بہرحال یہ کہ 12 رکوعات پر مشتمل ہے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ پہلا جو رکوع ہے وہ تو اس میں تمہید ہے، اور آخری رکوع میں اس واقعے کے ذریعے سے جو حاصل ہونے والے نتائج ہیں، جو ہدایتیں ہیں، جس میں پوری امت مسلمہ کے لیے، عمومی طور سے تمام انسانوں کے لیے اور خصوصی طور سے امت مسلمہ کے لیے اس میں ہدایتیں ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ 12 رکوعات پر مشتمل ہے، تو جو قرآن مجید کا درس دینے والے ہیں یا اس سے کچھ واقفیت رکھتے ہیں تو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ایک رکوع کا درس درمیانی درجے کا وہ 1 گھنٹے میں دیا جا سکتا ہے، آدھے گھنٹے میں اگر کوئی ایک رکوع کا درس دے گا تو اس میں بہت ساری باتیں چھوٹ جائیں گی۔ تفصیلی تحقیقی درس وہ تو اس کو 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں، جیسا کہ عام طور سے ڈاکٹر اسرار احمد کا جو طریقہ تھا وہ تحقیقی تفصیلی درس دیتے تھے، تو جو ان سے استفادہ کرتے یا جنہوں نے دیکھا ہے ان کو یا ان کے کچھ سنے ہیں خصوصی کتابات، تو 2 گھنٹے سے 2.5 گھنٹے سے کم کا ان کا کوئی خصوصی درس قرآن نہیں ہے، کوئی ان کا خصوصی کتاب نہیں ہے۔ یہ جو بعد میں ان کی کلیپیں چلتی ہیں یا مختصر، وہ اس میں سے مختصر کیے ہوئے، ورنہ ان کی جو اصل تقاریر ہے وہ 2 گھنٹے پر مشتمل ہے، 2.5 گھنٹے پر مشتمل ہے۔ لیکن جب سے یہ سرسری تقریروں کا دور آیا ہے تو امت مسلمہ کے ذہن بھی سرسری ہو گئے۔ 60 سالہ 70 سالہ 5 وقتہ نمازی وہ اپنے اوپر طاغوت کی حیثیت اور واقفیت کو واضح نہیں کر سکتا۔ دوسروں کو چھوڑیے، طاغوت کہتے کس کو ہے؟
ایک 60 سالہ 70 سالہ 5 وقت نمازی اپنے دل کو اپنے دماغ کو مطمئن نہیں کر سکتا، اور طاغوت میں کون کون سی چیزیں آتی ہے، تو یہ کیوں بنا؟ اور پھر وقت کہاں بچ رہا؟ دین کے لیے اچھی تقاریر سننے کے لیے ہم نے وقت فارغ نہیں کیا تو شیطان نے دوسرا وقت تو دے دیا نا، گپ شپ کی صورت میں، ہوٹلوں کی صورت میں، ہوٹلوں پہ بیٹھنے کی صورت میں، اور پھر یہ انٹرنیٹ اور موبائل پر ٹائم پاس کرنے کی صورت میں، کیا وقت ضائع نہیں ہو رہا کیا؟ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے۔ وقت بھی ایک نعمت ہے، زندگی بھی ایک نعمت ہے، جب اس کی ناقدری ہوگی اور صحیح کاموں میں وقت نہیں لگے گا تو پھر وہ وقت غلط کاموں میں آپ کو لگانا ہی پڑے گا، دنیا میں بھی وبال، آخرت میں بھی وبال۔ وہی وقت اگر وہ صحیح کاموں کے لیے اگر لگ جائے تو دنیا میں بھی اس کے لیے بہتری کا باعث، دنیا کی ترقی کا باعث، آخرت میں اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کا باعث، گویا کہ یہ وقت دنیا کی ذلت اور رسوائی سے وہ بچا سکتا ہے۔ اس وقت کو اگر وہ صحیح دین کے لیے لگائے، آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے لگا سکتا ہے۔ سچائی، حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک کردار قرآن مجید میں وہ ہے صدیق، سچائی، پاک دامنی۔ پاک دامنی بھی واضح ہوتی ہے نا، کہ جس گھر میں تھے کوئی آپ کو نہیں جانا پڑا نا۔ یہاں تو آج کل بہت سارے بے حیائی، زنا، بدکاری کے راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہم کو موقع ملے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بہترین موقع تھا، لیکن آپ نے اس کو لات مار دیا، پاک دامنی کا ثبوت دیا، جبکہ اس کی وجہ سے ان کو وہ گھر چھوڑنا پڑا، جیل میں جانے کا ذریعہ بنا یہ واقعہ، لیکن آپ نے اس کو گوارا کیا۔ پاک دامنی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں چھوڑا۔ دعوت دین، اہل حق کا ایک ہتھیار یہ بھی ہوتا ہے، جیل میں رہتے ہوئے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت، جو زیادہ جو تذکرہ ملتا ہے سورہ یوسف میں، وہ جیل کی دعوت ہے۔ جو سورہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈالا گیا تو 2 نوجوان بھی جیل میں ڈالے گئے، اور انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ ایک نے خواب دیکھا تھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ٹوکرا اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں، اور دوسرے نے کہا تھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں خواب کی تعبیر بتلاؤں گا دوپہر کا کھانا آنے سے پہلے، لیکن پہلے تعبیر بتلانے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی تھی جو سورہ یوسف میں ہے، اور اپنا تعارف پیش کیا تھا، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وبالآخرۃ هم کافرون، کہ بے شک میں نے کافر قوم کا طریقہ چھوڑ دیا۔ مسلم تھے وہ، جیل میں بھی اکیلے تھے مصر میں، اسلام کو انہوں نے ہی چھوڑا تھا، وہاں کے باطل حکومت اور باطل طریقوں انہوں نے اختیار نہیں کیا تھا، تو وہ کئی جنہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی تو پہلے تعبیر بتلا دینا چاہیے تھا نا۔ تو کاموں کی ترجیحات کیا ہوتی ہے دینی اور قرآنی لحاظ سے، سورہ یوسف اور وہاں کے یوسف کے حوالے سے کاموں کی ترجیح کا ہی پتہ چلتا ہے۔ آج ہمارے پاس کاموں کی ترجیح کیا ہے؟ سیاسی بے بسی ہے نا، ذلت و رسوائی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو ترجیح کیا پھر اختیار کی امت مسلمہ نے؟ جو انڈیا بنا ہے اتحاد، تو اس کا ساتھ دو، ممبر و محراب سے اس کے حق میں تقریریں کرو، اپیلیں کرو۔ ابھی تک مسجد میں سیاست کی بات حرام تھی، ناجائز تھی، جماعت اسلامی، تحریکات اسلامی اس لیے بدنام تھی کہ مساجد میں سیاست کی بات کرتی ہے، یا الیکشن کی بات کرتی ہے، پارٹیوں کی بات کرتی ہے۔ پھر کون سا دین نازل ہو گیا؟ یہ سال میں کون سا نیا دین حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آ گئے کہ آپ مساجد میں تقریریں کرنا اور ووٹوں کی اپیل کرنا، اس کو دو اس کو مت دو، بات دراصل بھی چمڑی اور دمڑی بچانے کی ہے۔ اور آج بھی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیاست، صرف اسلامی سیاست کی بات حرام اور جرم ہے امت مسلمہ کے نزدیک۔ مسجد میں صرف اسلامی سیاست کی بات کرنا جرم ہے، باطل سیاست کی بات کرنا وہ تو تقاضا ہے نا آج کے حالات کا تقاضا۔ تو یہ حالت ہوتی ہے، تو ترجیح، قابل ترجیح کا کیا؟ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام، اور یہ جو کچھ باطل کی تائید کی جا رہی ہے، حمایت کی جا رہی ہے،
تو صرف یہی حوالہ دیا جا رہا ہے نا کہ ہمارے مسائل بڑھ جائیں گے، جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، ہم کو یہاں سے نکال دیا جائے گا، انارسی آ جائیں گی۔ اس کا حل یہ ہے جس میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وبالآخرۃ هم کافرون، میں نے اس قوم کا طریقہ چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے، اور ہمارے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ اور پھر سوالیہ انداز میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں کے سامنے دعوت دی، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا الگ الگ رب بہتر ہے یا ایک ہی جو زبردست طاقت اور قوت کا مالک ہے وہ بہتر ہے؟ قیدی ہے حضرت یوسف علیہ السلام، جیل میں ہیں، جیل میں بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین پر قائم رہے، اور جو باطل دین ہے، جس دین نے جس طریقے نے جیل میں ڈال دیا ہے اس کا انکار کرے، اس سے برات اور بیداری کا اظہار کرے، اور وہاں پر بھی موقع ملے تو صرف ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دے، تو کیا یہ الگ الگ حکمراں بہتر ہیں یا ایک ہی زبردست طاقت اور قوت کا مالک ہے؟ اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی کی، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، بہرحال تم دونوں میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا، واما الآخر فیسلب، اور دوسرے کو سولی دے دی جائے گی، جس کے متعلق یوسف علیہ السلام کو گمان تھا کہ وہ رہائی پانے والا ہے، تو اذکرنی عند ربی کا فانسوا شیطان ذکر ربی فلبث فی السجن بضع سنین۔ یوسف علیہ السلام نے اس سے ایک درخواست کی تھی کہ تیرے رب کے پاس یعنی بادشاہ کے پاس میرا تذکرہ کرنا، لیکن جو غلامانہ ذہنیت کے ہوتے سب کو غلام بنانے کی کوشش کرتے، یہاں پر بھی وہ غلامانہ کچھ لوگوں نے تعبیر کر لی ہے، حالانکہ یوسف علیہ السلام نے جیل کو پسند کیا تھا، اور اسی صورت میں ہے کہ ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ جب یہ عزیز مصر کی بیوی اور بھی عورتیں ان پر فریفتہ ہو گئی اور دورے ڈالنے لگی اور آپ کے لیے اب پاک دامنی کو بچانا ذرا مشکل ہو گیا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ ربی السجن، اے میرے رب میں چاہتا ہوں کہ اس سے بہتر تو میرے لیے جیل ہے، آپ بھی میرے لیے جیل بہتر ہے، اور اگر تو نے مجھ سے ان عورتوں کا مکر فریب دور نہیں کیا، تدبیریں دور نہیں کی، تو میں تو جاہل لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو جیل کی تو دعا کر کے پہنچے تھے یوسف علیہ السلام جیل میں، وہ وہاں سے رہا ہونے کی کیوں فکر کریں گے، کوشش کریں گے؟ دراصل وہ بات تھی کہ تیرے بادشاہ کے پاس جا کر تذکرہ کرنا کہ جیل میں ایک ایسا شخص ہے جو مصر کے قانون کو نہیں مانتا، جو مصر کے بادشاہ کو اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کرتا۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور جو ملت ابراہیم، ملت اسحاق اور ملت یعقوب کے طریقے کی بات کرتا ہے، اور میں نے اس قوم کا طریقہ چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی، ایسا شخص جیل میں موجود ہے، تو جب ظاہر بات ہے اس تک پہنچیں گی تو بادشاہ مجبور ہوں گا نا کہ کون سا ایسا شخص ہے، اس کا رب کون سا ہے۔ لیکن شیطان بڑا مکار ہے، دعوت دین کی وہ بات تھی تو بیچ میں آڑے آ گیا، فانساؤ شیطان ذکر ربی، شیطان نے اس کے رب کے بادشاہ کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے اس کو بھلا دیا، وہ شخص چلا گیا، اس کو یاد نہیں رہا، اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہ کو جو خواب دکھایا وہ اس کی بھرپائی کے لیے، جو بیچ میں شیطان آڑے آ گیا تھا۔ اگر وہ بات یوسف علیہ السلام کی دعوت وہاں تک پہنچ جاتی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو بادشاہ کو خواب دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یوسف علیہ السلام کو پھر تک پہنچنے کی کوئی دوسری تدبیر اللہ تعالیٰ نہیں کرواتا، لیکن شیطان بیچ میں آڑے آ گیا۔ شیطان کا کام ہی ہے دعوت دین سے لوگوں کو روکنا، حق سے لوگوں کو روکنا، اور جو انسان ہیں بڑے بڑے ان کی بڑائی کو باقی رکھنا، زیادہ دنوں تک ان کی بڑائی باقی رہے۔ تو پھر اللہ نے، اس نے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ انی آرا سب بقرات سمانی یاقون سبن حجاب، کہ 7 موٹی گائے ہیں، 7 دبلی گائے ہیں، 7 خشک بالیاں ہیں، ٹہنیاں ہیں، اور 7 جو تو سوکھی ہوئی ہے۔ تعبیر پوچھی تو سبھی اس کے وزیروں نے، حواریوں نے کہا کہ یہ سب خیالی خواب ہے، لیکن اب وہ جو شخص رہا ہو کر گیا تھا، بادشاہ کا درباری تھا، خصوصی درباری شخص، کسی الزام میں چلا گیا تھا، لیکن اس کی رہائی حضرت یوسف علیہ السلام کے تعبیر کے نتیجے میں ہوئی تھی،
تب اس کے ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت تازہ ہو گئی کہ میری رہائی بھی ایک تعبیر کے نتیجے میں تھی، اور بادشاہ جو تو خواب کی تعبیر کے لیے پریشان ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو خواب کی تعبیر بتلاتا ہے، لیکن وہ جیل میں ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس سے کہا کہ جیل میں جاؤ۔ یوسف علیہ السلام کے پاس وہ آیا اور وہ خواب بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کو سنا، اور پھر اس میں جو تعبیر تھی کہ 7 سال جو تو شروع کے بہتر رہیں گے، اس میں فصل بھی اچھی ہوں گی، بارش بھی اچھی ہوگی، اور اس کے بعد خشک سالی کے 7 سال آئیں گے۔ تو جو کچھ 7 سال یہ اچھی فصل کے آئیں گے، اچھی بارش کے آئیں گے، تو جو فصل ہوں گی تو اس کو خوشوں میں باقی رکھنا۔ بادشاہ نے جب خواب کی تعبیر پوچھی، تعبیر سنی، تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا کہ جیل میں ایک شخص موجود ہے، ہم نے اس کو ایک مجرم بنا کر، یہ تو عزیز مصر سمجھتا تھا، اور قریب کے زیادہ جو وہ جانتے تھے کہ اپنی کمزوری کو اور ان کی عورتوں کو جو فریفتہ ہو گئی تھی، عورتوں کو اپنی بیویوں سے دور کرنے کے لیے انہوں نے جیل میں جانے کا طریقہ ایک سجایا تھا۔ لیکن بادشاہ کو تو یہی معلوم تھا، ہم لوگ بھی یہی جانتے تھے کہ ایک شخص جو گھر میں تھا عزیز مصر کے، اور بیوی کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا، اور اس کی وجہ سے جیل میں اس کو جانا پڑا۔ لیکن بادشاہ نے جب بھیجا قاصد کو رہائی کا پیغام لے کر، تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 میں ارجع الی ربک فاسألوا ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن، لوٹ جا اپنے رب کی طرف۔ رب کسے کہتے وہ بھی واضح ہو جاتا ہے، حکمراں، فرما روا، بادشاہ کو رب کہتے عربی میں۔ اور ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب کہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پورے سورہ یوسف میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں کہا۔ تو جب تک کہ عورتوں کی تحقیق نہ کر لی جائے، میں جیل سے نہیں رہا ہوں گا، میں نہیں چھوٹوں گا۔ پھر بادشاہ مجبور ہوا، بادشاہ نے پھر وہ تحقیق کی، پورا معاملہ کیا تھا، پھر اس پر یہ بات واضح ہوئی، اور سب نے پھر وہ عزیز مصر کی بیوی نے کھلے طور سے اعتراف کر لیا کہ فستا تھما وہ تو اس میں قصور ہے، اور میرا ہی اس میں قصور تھا، اور بھی عورتوں نے تسلیم کر لیا۔ تب یوسف علیہ السلام پھر جیل سے رہا ہوئے، انہوں نے کوئی وکیل نہیں لگایا تھا، کس کو ضمانت کے لیے پیش نہیں کیا تھا۔ آج تو لاکھوں کروڑوں روپیہ اسی پر صرف ہوتا ہے۔ ہاں کوئی بے قصور اگر ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے اگر کرتی کوئی کوشش کی جاتی ہے، لیکن میرا اپنا احساس یہ ہے کہ دین اور ایمان کی بنیاد پر کسی کی گرفتاری ہوئی ہے تو میں نے تو اپنے لیے تجویز کیا، اور میں نے اپنے گھر والوں کے متعلق میں کہتا بھی رہتا ہوں، اور یہ کوئی مذاق کے طور پر نہیں، بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ۔ دین اور ایمان کے لیے اگر کسی کی گرفتاری ہوئی ہے تو اس نے وصیت کر کے جانا کہ میرے طرف سے کوئی وکیل نہیں لگانا، کسی نے ضمانت نہیں لینا۔ ہاں دوسروں کے لیے میرے پاس ہے تجویز، یہ میرے اپنی ذات کے لیے، لیکن دوسرے کچھ کرنا چاہتے تو میرے لیے ایک تجویز یہ ہے ملت کے سطح پر کہ اگر کوئی ملکی سطح کی شخصیت ہے اور اس کی گرفتاری ہوئی ہے تو ظاہر ہے ملک کی سطح کی شخصیت ہے تو ہزاروں لوگ جڑے ہوئے ہیں نا، تو 1 لاکھ لوگوں نے گرفتاری دینا دباؤ ڈالنے کے لیے، خود اختیاری گرفتاری 1 لاکھ لوگوں نے دینا۔ ریاستی سطح کی کوئی شخصیت ہے 1000 لوگوں نے گرفتاری دینا کہ جو قصور اس کا ہے ہمارا بھی وہی قصور ہے۔ کوئی ضلع کی سطح کی شخصیت ہے، مقام کی سطح کی شخصیت ہے تو کم از کم 100 لوگوں نے اس کے لیے گرفتاری دینا، اس کا اثر پڑے گا۔ یہ بچنوں سے اور ڈرنے سے اور یہ اور دوسری چیزوں سے اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ باطل پر جو اثر پڑتا ہے وہ استقامت کا اثر پڑتا ہے، اور اللہ کی مدد نصرت بھی اسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ کہ قصے حضرت یوسف علیہ السلام میں نے عنوان بھی دیا تھا، بھیجا بھی تھا، لیکن مجھ کو کچھ اطمینان نہیں ہے کہ میں کچھ بیان کر سکا یا نہیں کیا، لیکن یہ چند تمیزی باتیں تھیں۔ آئندہ اگر موقع رہا تو انشاءاللہ کچھ تسلسل کے ساتھ قصے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں خود میری اپنی تذکیر، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔